الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور اس سورت کا یہ آخری رکوع چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی کے واقعات تھے، ان کی بچپن سے لے کر موت تک، وہ سارا کا سارا واقعہ پچھلے رکوع تک گزر چکا اور ہم نے وہ سارا سن لیا، سمجھ لیا، اور اس سلسلے میں ہم کو کیا رہبری، کیا رہنمائی ملتی ہے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی۔ یہ آخری رکوع ہے اور اس کی شروع کی 2 آیتیں کی تفسیر گزشتہ ہو چکی۔ آگے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ میرا بھی راستہ یہ ہے اور ان لوگوں کا جنہوں نے میری پیروی کی، میری اتباع کی۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو منصب اور عہدہ ہے وہ نبوت کا ہے۔ سب سے بڑا منصب اور عہدہ اللہ کے نزدیک وہ نبی کا ہے، اور سب سے بڑی ڈگری وہ نبوت کی ہے۔ اس سے بڑی اللہ کے نزدیک کوئی ڈگری دنیا میں نہیں آئی۔ اس لیے اللہ اپنے منتخب بندوں کو نبی بنا کر بھیجتا تھا، وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، اور نبی کو جو کام دیا جاتا تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا کام، اس سے بڑا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کو جو کام دے کر اللہ بھیجتے تھے وہ کام تھا دعوت الی اللہ۔ تمہارا کام ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ساری نبیوں کی ایک ہی تعلیم رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی۔ اس دعوت سے بڑا کوئی کام ہوتا اللہ کے نزدیک تو اللہ نبی کو وہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ سے بڑا کوئی کام نہیں اللہ کے یہاں۔ اس لیے اللہ وہی کام دے کر نبیوں کو بھیجتا تھا کہ توحید کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو، آخرت کی دعوت دو۔ ایک بات یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ دعوت کی جب بات آتی ہے نا کہ دعوت، تو ہمارا ذہن سیدھا سادہ دوڑتا ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کی طرف۔ وہ محنت بھی ایک دعوت ہے۔ جب 3 دن کے لیے نکلتے ہیں، 40 دن، 4 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں، گشت میں جاتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، یہ بھی دعوت ہے۔ لیکن دعوت کے راستے بہت ہیں، وہ بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دعوت کے بہت راستے ہیں۔ ایک آدمی امامت کرا رہا ہے، یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ ایک آدمی بچوں کو پڑھا رہا ہے، یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، ان کو اخلاق اور ڈسپلن سکھا رہا ہے، یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ ایک آدمی اپنی قوم میں کچھ اصلاحی کام کر رہا ہے، معاشرے کے بگاڑ کو دور کر رہا ہے،
وہ بھی دعوت کا کام کر رہا ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ دعوت اللہ یہ ہم سب پر انفرادی طور پہ فرض ہے. کیا ہے؟ جو مسلمان ہے اس امت میں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر دعوت اللہ یہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حرام سے بچنا یہ فرض ہے، ایسے ہی دعوت اللہ یہ فرض ہے. کیا مطلب؟ دعوت اللہ کا جو راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اس راستے سے آپ کو اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماتحتوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا یہ آپ پر فرض ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چلے 4 مہینے میں چلے جاؤ. یہ بات سمجھنا، میں بھی دعوت کا ساتھی ہوں لیکن چونکہ بات خلاصے سے کرنی ضروری ہے کہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ دعوت تو تبھی ہوگی جب جو ہے وہ میں جماعت میں جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. ہر ایک پر انفرادی طور پر اللہ نے دعوت فرض کی ہے. اس کے لیے یہ راستہ ضروری نہیں ہے. جس راستے سے بھی تو کوشش کر سکتا ہے کوشش کر. تیرے گھر میں بگاڑ آ گیا ہے، تیری عورتوں میں بے پردگی ہے، تیری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہے، تیرے بچے آوارہ ہو گئے ہیں، تو ان کو اللہ کی طرف بلانا، مسجد و نماز کی طرف دعوت دینا یہ تیرے اوپر فرض ہے. یہ اللہ نے فرض کیا اور قیامت کے دن تجھ سے اس سے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. تو اگر شوہر ہے تو تیری بیوی کی تربیت کرنا، اس کو دین سکھانا اور اس کو دین کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا یہ تیرے اوپر فرض ہے، چاہے جس راستے سے ہو. دعوت اللہ یہ ہر ایک پر انفرادی فرض ہے، فرض عین ہے. یاد رکھنا یہ بات. ہاں اس کے راستے بہت ہیں، جماعت میں جانا یا اس کا ایک راستہ ہے، اسی طرح بہت سارے انفرادی اس کے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک پر انڈیویژلی یہ فرض ہے. تیرے بچے غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو قرآن کا حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم پر دعوت فرض کی ہے اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرض فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے رشتہ داروں کی خبر لیجئے. تیرے رشتہ دار، تیرے چاچا کے بچے، تیرے ماموں کے بچے، تیرے جو ہے پھلانا یہ وہ، تیرے کزن یہ سب جا رہے غلط راستے پہ، ان کی فکر کرنا، ان کو صحیح راستے پہ لانا اور اپنی حد تک کوشش کرنا یہ ہر ایک پر فرض عین ہے. ہر ایک پر فرض عین ہے. آگے رشتہ داروں سے علاوہ اللہ نے آگے اور حکم دیا. کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. آگے ہم نے اور تم پر ذمہ داری لگائی، بستی والوں کی فکر کرو. معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے تمہاری سوسائٹی میں، تم سوچو اس کے بارے میں تم کیا کر سکتے ہو. انفرادی طور پر ہر ایک پر دعوت یہ فرض ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہ دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے بارے میں ہر ایک یہ سوچ لے کہ میں نماز کا تو پکا ہوں، روزے کا پکا ہوں، زکوٰۃ کا پکا ہوں، لیکن دعوت میرے اندر کتنی ہے، میرے اندر وہ فکر کتنی ہے اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر. اکثر رشتہ داروں کے بارے میں تو دین کے لحاظ سے لوگ غافل ہوتے ہیں. کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہوتے کہ چاچا کے بچے کہاں جا رہے ہیں، ماموں کے بچے کہاں جا رہے ہیں، خالہ کے انٹی کے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے پھلاں رشتہ دار کہاں جا رہے ہیں. ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہے تو بے تحاشا رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بچے آوارہ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی بچی آوارہ مارکیٹ میں پھر رہی ہے. کسی کو کچھ پرواہ نہیں. اللہ قیامت کے دن پوچھنے والا ہے کہ تم اپنی کوشش کی حد تک تم نے کتنی. ایک آدمی کے ذمہ کوشش ہے لیکن کوشش ہی نہیں کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اپنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہ دعوت اللہ ہر ایک پر فرض عین ہے. یاد رکھنا یہ بات. یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت میں جاؤ تو ہی دعوت کا کام ہو رہا ہے. نہیں، آپ جس ماحول میں رہ رہے ہو ماحول میں دیکھیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس لحاظ کی دعوت آپ پر فرض ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام یہی ہے
اور جن لوگوں نے میری اتباع اور پیروی کی ان کا بھی یہی کام ہے، وہ یہ کام کو کرے، ان پر فرض ہے۔ وما انا من المشرکین، اور ہم تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہر نبی، ہر بزرگ، ہر اللہ کا ولی اور جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے، سب کی ایک ہی دعوت رہی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بزرگ ہم سب جانتے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو اولیاء اللہ میں سے ہیں، صوفی بزرگ ہیں، شیخ المشائخ ہیں۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب، دو ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ لکھی گئی کہ حضرت کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الرزاق جو بڑے محدث تھے، اور ایک تھے عبد الوہاب۔ تو عبد الوہاب یوں کہتے ہیں، چھوٹے تھے، کہ جب شیخ کا انتقال ہونے لگا تو ہم نے شیخ سے وصیت کی درخواست کی کہ شیخ وصیت کیجیے ہم کو، کوئی آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو شیخ نے 3 مرتبہ یوں کہا کہ التوحید التوحید التوحید، 3 مرتبہ کہا، توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا، شرک مت کرنا، شرک مت، شرک کے قریب بھی مت جانا۔ اور یہ ان کی دعوت، انہی کے نام پر آج ہمارے یہاں کتنا بگاڑ ہو رہا ہے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کا درجہ دے دیا ہے، اور جن کی پوری زندگی، اور جو جاتے جاتے یہ وصیت کر گئے اپنے بچوں کو کہ التوحید، توحید کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک مت کرنا۔ عجیب عجیب سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے ایسے واقعات ہمارے ان بھائیوں نے گھڑ لیے ہیں، اللہ کی پناہ، عجیب عجیب واقعات۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب ہو گیا کہ قادر، ایک مولانا ان کے کہنے لگے، تھوڑے دن پہلے کلپ سکرول میں آئی کہ قادر، عبد القادر کا مقام قادر سے آگے ہے۔ یہ میں نے اپنی زبان سے سنا، عبد القادر کا مقام کس سے آگے ہے؟ قادر سے آگے۔ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ جن بزرگوں کی زندگی توحید پر گزری ہے، جنہوں نے جاتے جاتے وصیت کی کہ توحید، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، تنے تنہا ہے، اور آج اس کے نام پر اتنا شرک ہو رہا ہے، اتنی جو ہے وہ اتنی خرافات داخل ہو گئی ہے۔ اس لیے اس سے جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نبی نبی ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ آ جائے، جسے میں نے گزشتہ بھی یہ بات کہی تھی، اس کی ساری زندگی کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ عجیب بات۔ ابھی چونکہ جو ہے وہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ ابھی جو 10 محرم گئی نا، اس میں امام حسین کے واقعات بتلائے جاتے ہیں، حضرت علی کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ تو ایک شیعہ کی ایک ویڈیو کلپ آئی، وہ کہنے لگا کہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کون سا عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے؟ کہاں سے یہ ساری باتیں لے کر آئے؟ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ روز صبح، روز رات کو سونے سے پہلے واقعات گھڑے جاتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ یہ شرک ہے سارا۔ جس کو اللہ نے جس درجے میں رکھا، اس کو اس درجے میں رکھنا یہ فرض ہے، جس کا جو درجہ ہے۔ تو یوں کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے وما انا من المشرکین، ہم شرک کرنے والوں میں، شرک سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک توحید ہے جس کو ہم کو لازم اور مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ آگے یوں کہا جا رہا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبی بھیجے، من قبلک الا رجالا، سارے مرد بھیجے۔ یہاں پہ ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے، جتنے دنیا میں نبی آئے سارے مرد آئے، عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔
عورت امام نہیں بن سکتی، عورت جو ہے وہ کوئی کسی جگہ کی سردار نہیں بن سکتی ہے۔ یہاں فیمنسٹ لوگوں کو بڑا دل دکھتا ہے ان کا، لیکن اللہ نے عورت کا مقام الگ رکھا ہے، مرد کا مقام الگ رکھا ہے۔ دونوں جنس الگ ہے، تم دونوں کو ملا نہیں سکتے۔ دونوں کو کیا ہے؟ دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہے۔ دونوں کو کیا ہے؟ رائٹ بڑے مانگ رہے، یہ جو یہاں پتہ نہیں رائٹ بڑے مانگ رہے، یہ جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا کہ عورتوں کو مردوں جیسے رائٹ ملنے چاہیے، حقوق ملنے چاہیے، لیکن جہاں رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے نا تو وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہاں کیا ہٹ جاتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے نا ہر ایک کی یہی دعوت رہو۔ نبی کس کو بھیجا؟ مردوں کو بھیجا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ نبی اچھوں کے پاس بھی جاتے ہیں، بروں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ نبی دن میں بھی جاتے ہیں، رات میں بھی جاتے ہیں۔ کوئی ان کو مارتا بھی ہے، کوئی ستاتا بھی ہے، کوئی ان پر پتھر بھی برساتا ہے، کوئی ان کا گریبان بھی پکڑ لیتا تھا، کسی نے نبی کو زندہ بھی دفن کر دیا، کسی نے نبی کو چیرے سے کاٹ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، اگر عورت کو نبی بنایا جاتا تو کیا یہ عورت یہ ساری چیزیں برداشت کے قابل تھی؟ اور نبی جو ہوتا تھا اپنے خاندان کا شریف آدمی ہوتا تھا، اور صحت کے لحاظ سے تندرست اور خوبصورتی کے لحاظ سے ایک نمایاں ہوتا، نرالا ہوتا۔ تو اگر عورت کو نبی بنایا جاتا تو اس کی دعوت پیچھے رہ جاتی، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس کی ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا۔ تو بہت ساری اور بھی حکمتیں ہیں کہ کسی جو ہے وہ نبی کو عورت نہیں بنایا گیا۔ تو خیر اللہ کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، جو بھی ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے ہیں وہ سارے مرد کو بھیجا ہے۔ نوحی الیہم من اہل القری، اور ساروں کی ساری یہی دعوت رہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اب دعوت دی گئی اللہ کی طرف سے کہ جتنے پچھلے نبی آئے، آج بھی زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قوموں پر جو عذاب آئے اس کے خود نشانات موجود ہے۔ تم ان سب چیز کی طرف چلو، ان جگہوں پر سیر کرو، تفریح کرو، اور دیکھو کہ ہم نے نافرمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بہت سارے آج بھی عربستان میں اور حجاز میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ پچھلی قوموں پر کیا اللہ کے عذاب آئے، عبرت کے لیے بندہ وہاں جائے، پکنک کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی صالح مدین میں اب انہوں نے بہت پکنک کی جگہ بنا لی ہے۔ مدین حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم پر جو عذاب آیا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئے، وہاں پر اس کے نشانات موجود۔ اب انہوں نے ان کو پکنک کی جگہ بنا لی ہے، وہاں سیر و تفریح ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور وہ مکہ کے قریب جگہ ہے۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جا سکتے ہیں، قرآن نے کہا فلم یسیروا فی الارض، لیکن تمہاری نیت کیا ہے؟ تم تو پکنک کے لیے جا رہے ہیں، عبرت کی نیت کسی کی نہیں ہے، جلسے کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کیا تم کو اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ عبرت ملے گی؟ قرآن نے کہا ایسی جگہ پر عبرت کی نیت سے جاؤ، زمین میں چلو پھرو، اللہ کے مخلوق کو دیکھو، جہاں دنیا نرالی ہے، دنیا کے عجائب کو دیکھو۔ اس لیے اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ مومن کی سیر و تفریح بھی اگر اچھی نیت سے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ مومن کا گھومنا پھرنا بھی اگر صحیح نیت سے ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ صحیح نیت سے جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، اللہ کے عجائب کو دیکھ رہا ہے، مخلوقات میں غور کر رہا ہے، تو فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اللہ کہہ رہے یہ تو دنیا ہے، آخرت ہم نے متقیوں کے لیے بنائی ہے اور وہ سب سے بہتر کرے۔ افلا تعقلون، غور نہیں کرتے تم؟ دنیا کے حالات دیکھو، پچھلے نبیوں کے حالات غور کرو، پچھلی قوموں کے حالات دیکھو، دنیا کے عجائب دیکھو، تمہیں قدرت سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کا نظام سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جب ہم نبی بھیجتے رہے، قوموں نے جھٹلایا، ہمارا عذاب ان پر آیا، اور جو ہے وہ تمہارے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ آگے اور اللہ نے بات کی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ اللہ جو قصے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے نا، اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے پورا لمبا تفصیلی، اس میں بہت عبرت کی باتیں ہیں۔ گزشتہ بھی میں نے کہی، آج دو باتیں صرف کہتا ہوں کہ کیا دو عبرت کی باتیں؟ دو عبرت کی باتیں یہ ہیں
کہ صبر بھی آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جب صبر کا موقع ہے تو صبر کرے، شکر کا موقع ہے تو شکر کرے، اس لیے کہ آدمی کا امتحان صبر میں بھی ہوتا ہے، آدمی کا امتحان شکر میں بھی ہوتا ہے، نعمتوں میں بھی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو صبر کیا، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈال دیا، کوئی معمولی بات ہے، چھوٹے بچوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے دیا، کبھی بھائیوں کی شکوے شکایتیں نہیں کی، صبر کو ہاتھ سے مضبوطی سے تھاما، وہ بھی ان کے لیے ابتلا اور آزمائش تھی، صبر سے کام لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ جب بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے پھر امتحان آتا ہے کہ زلیخا نے بہلایا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، طرح طرح کے بہتان اور تہمتیں لگی، تو نعمتوں میں بھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ بادشاہ کے محل میں تھے، وہاں آزمائش کا شکار ہو گئے، تو آدمی جو ہے وہ اللہ کبھی صبر حالات سے آزماتا ہے، کبھی نعمتوں میں آزماتا ہے، حالات سے آزمائے تو صبر سے کام لے، نعمتوں اللہ کی طرف سے آئے تو اس میں شکر سے کام لے، صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی، دو چیزیں ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یوسف علیہ السلام کے قصے میں تمہارے لیے بہت سارے سبق ہیں، سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، زندگی کے لیے رہنمائیاں اس میں موجود ہیں۔ یہ سورت کی تفسیر یہاں پر ختم ہوئی، آگے جو ہے وہ اگر کچھ باتیں نئی سامنے آئیں تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کروں گا، ورنہ یہ کہ کوئی نئی سورت شروع کریں گے، امید ہے یا تو سورہ کہف ہے یا پھر جو ہے سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان، جو آسانی رہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، تبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔